بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دوست احباب کو اپنے چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ کا ایک سیریز چل رہی ہے، جس میں ہم ان روایات کی نشاندہی کر رہے ہیں جو روایات ہمارے معاشرے کے اندر یا علمی حلقوں میں احادیث رسول کی حیثیت سے مروج ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور فن کے لحاظ سے وہ احادیث رسول نہیں ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہمارے یوزر کو، ہم اپنے ناظرین کو یہ بات بتائیں تاکہ وہ بھی اس احادیث کا ان کو علم ہو جائے اور اس کے بعد وہ بھی اس سے احتراز کریں۔ چنانچہ اس سیریز کی ہماری یہ 12ویں روایت ہے، جس کا عنوان ہے کہ بندوں کی اطاعت پر بادشاہ کا نیک ہونا۔ بہت ہی زیادہ آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیث ہمارے ہاں علمی حلقوں میں اور عوام الناس کے درمیان یہ حدیث بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ عربی عبارت ہم نے پیش نہیں کی، البتہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہ کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا مالک اور شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے قلب میں ان کے لیے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں، چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب ایسی حالات ہوں تو تم بادشاہوں کو بد دعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کروں گا۔ یہ روایت المعجم الاوسط طبرانی میں موجود ہے، رقم الحدیث 8962۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت علماء جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، ان کے ہاں اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن راشد ھذا ضعیف جدا متروک ولا یصح ھذا الحدیث مرفوعا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف جدا ہے چونکہ اس میں ایک راوی ہے وہب بن راشد، اور یہ حدیث مرفوع صحیح نہیں ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وفیہ وہب بن راشد و متروک، کہ اس میں وہب بن راشد ہے اور یہ متروک ہے، اور وہ روایت جس میں متروک قسم کا راوی آ جائے وہ روایت ضعیف جداً ہوتی ہے۔ ضعیف جداً جو روایت ہے، اس روایت کا فضائل کے باب میں، عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں کسی بھی حیثیت سے اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل بیان ہے، یہ حکم بتانے کے لیے روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو روایت، اس کو احادیث رسول کی حیثیت سے بیان کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ یہ اسرائیلی روایات ہے، کتب سابقہ کے اندر یہ روایت موجود تھی،
جیسا کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نبی حاضل حدیث مرفوعاً کہہ کے اس کو اشارہ کیا ہے، تو لہٰذا اسرائیلی روایات کہہ کر اس روایت کو بیان کرنا تو درست ہے، لیکن احادیث رسول کہہ کر اس روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اسی پر ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کوئی اشکال یا سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔